بسم اللہ الرحمن الرحیم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين۔ سورة الدخان آیت نمبر 18 سے ترجمہ۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ اس رسول نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی دکھانے کی کوشش نہ کرو، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آیا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آ گیا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ گویا کہ انہوں نے دھمکی دی تھی، جیسے سورہ یاسین میں جن انبیاء کا تذکرہ ان کو ان کی قوم نے دھمکی دی تھی کہ لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، اگر تم باز نہ آئے اپنی اس تبلیغ سے تو ہم حتماً تمہیں سنگسار کر دیں گے، پتھروں سے تمہیں مار مار کے مار ڈالیں گے۔ تو گویا کہ حضرت موسیٰ کو بھی کوئی ایسی ہی دھمکی دی گئی تھی، تو فرما رہے ہیں کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، یعنی مجھے بچانے والا اللہ ہے، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھے چھوڑ دو، یعنی مجھ سے سروکار نہ رکھو، مجھے اپنا کام کرنے دو، اگر ایمان نہیں لانا تو نہ لاؤ، تو مجھے چھوڑ دو، مجھے اپنا کام کرنے دو جو مجھے کرنا ہے، جو اللہ نے میرے ذمہ لگایا۔ پس موسیٰ نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں، یعنی حضرت موسیٰ اپنا کام ان سے بات کر کے گویا جب دیکھا کہ بالکل بات نہیں سن رہے تو پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ تو مجرم ہے، یہ میری بات نہیں سنیں گے۔ تو پھر خداوند عالم نے فرمایا پس میرے بندوں کو لے کر رات کو چل پڑیے، یقیناً آپ لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، یعنی اللہ نے حضرت موسیٰ کو پہلے ہی بتا دیا کہ تم رات کو نکلو گے، اور ایسا نہیں کہ جب نکل جاؤ گے تو فرعون تمہارے پیچھے نہیں آئے گا، فرعون تمہارے پیچھے آ جائے گا۔ اور سمندر کو شگافتہ چھوڑ دیجئے، یعنی سمندر کو آپ شگافتہ چھوڑ دیجئے، کیا مراد؟ یعنی جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو پھر جب فرعون پیچھے سے آ جائے گا تو آپ کے لیے دریا کو، اس سمندر کو پھاڑ دیا جائے گا، ان کے لشکری یقیناً غرق ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پہلے ہی سارا گویا کہ پلان بتا دیا اور کہا کہ آپ نکلیں گے، یہ آپ کا پیچھا کریں گے، آپ کو ہم دریا سے گزار دیں گے اور ان کو ہم اس دریا میں غرق کر دیں گے۔ تو اب یہ سارا واقعہ اللہ نے پورا ریپیٹ یہاں پہ نہیں کیا، دیگر جگہوں پہ قرآن میں آیا۔ اس کی اگلی آیت نمبر 25 میں خداوند عالم گویا کہ جب وہ غرق ہو گئے اس کے بعد کی بات فرماتا ہے کہ وہ لوگ کتنے ہی باغات اور چشموں کو چھوڑ کر چلے گئے، یعنی کتنے آباد تھے، کتنے باغات تھے جن پہ ان کو ناز تھا، کتنے چشمے تھے، پانی کی نہریں جس پر ان کو ناز تھا۔ وہ جو فرعون کہہ رہا تھا یہ نہریں میرے تحت فرمان بہتی ہیں، اپنی قوم کو اس نے گمراہ کیا تھا، موسیٰ کا کیا ہے، سب میرا ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کتنے باغ چھوڑ گئے اور کتنے چشمے چھوڑ گئے سب، اور کھیتیاں اور عمدہ رہنے کی جگہ، کتنے زبردست گھر بنائے ہوئے تھے، محلات بنائے ہوئے تھے، سب کے سب چھوڑ گئے، اور نعمتیں
کہ جن کے اندر جن میں وہ مزے لیا کرتے تھے، آرام اور سرور کے ساتھ جہاں زندگیاں گزارتے تھے، سب چھوڑ گئے، سب چھوڑ کے چلے گئے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔